الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات، آج کی عظیم الشان کانفرنس، پیاری بزم، دل پسند اور دل پذیر محفل، جسے سیرت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام اقدس اور اطہر نام سے موسوم کیا گیا ہے، الحمدللہ یہ ہر سال بڑے تذک و احتشام سے برادر مکرم، محسن مبلغین و واعظین حضرت مولانا ابو حنظلہ عبدالغنی محمدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی نگرانی اور سرپرستی میں، اور عزیزم حضرت مولانا حافظ انعام الرحمن محمدی، عزیزم مولانا محمد حنظلہ محمدی اور ان کے دیگر برادران، اس مسجد کے نمازی، مسجد کی انتظامیہ اور حضرت محمدی صاحب کے رفقائے کرام کی محنت، جد و جہد اور جہد مسلسل کا یہ مظہر ہے. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بزم کو، اس بہترین انتظام کو، اس جمع غفیر کو اور اس کا تذک و احتشام کو اپنی بارگاہ جلیلہ میں مقبول فرما کے ہم سب کے لیے، معاونین کے لیے، منتظمین کے لیے، سامعین کے لیے، علماء کرام، خطباء اعظام کے لیے اس کانفرنس کو اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنا دے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب کا اخلاص ہے، علماء کرام کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، باہمی رابطہ کی بہار ہے کہ اسٹیج پہ علماء کرام کی لمبی قطار، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد داؤد رڈیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، برادر مکرم حضرت مولانا حافظ سیف الرحمن عاصم صاحب، حضرت مولانا ابو بکر سبحانی صاحب، حضرت مولانا رانا تنویر صاحب، حضرت مولانا فاضل مدینہ یونیورسٹی، پیکر اخلاص، عالم نبیل، فاضل جلیل،
استاذ الحدیث جامعہ سلفیہ اسلام آباد حضرت مولانا سید ریاست حسین شاہ صاحب متان اللہ بطول حیات ہی، پروفیسر حافظ محمد صدام ربانی صاحب، خطیب برطانیہ علامہ شاہد محمود باجوہ صاحب، الحمدللہ علماء کرام کی لمبی قطار ہے۔ یہ ان کی محبت، اخلاص، باہمی ربط کا نتیجہ ہے کہ پورے پنجاب سے، ہر علاقہ، ہر شہر اور ہر ضلع سے علماء کرام، خطباء اعظام مرکز محمدی میں آنا اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ علماء کرام سمجھتے ہیں یہ ہمارا مرکز ہے، ہمارا جامعہ ہے، ہماری مسجد ہے۔ حضرت محمدی صاحب دن ہو رات ہو، غمی ہو خوشی ہو، گرمی ہو سردی ہو، حالات اچھے ہوں ناموافق ہوں، پورے ملک میں جب ان کو بلایا جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے جناب محمدی صاحب کی زبان اور نطق پہ کبھی نا کا لفظ نہیں آیا الحمدللہ۔ ہر بندے کی غمی میں خصوصی طور پہ شرکت، تیمارداری، مزاج پرسی، غمی اور خوشی میں شریک ہونا، یہ ہمیشہ سے ان کا ترہ امتیاز ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے، ہمارے بھتیجگان، ان کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین حنیف کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جہاں تک تعلق ہے عقیدہ ختم نبوت کا، تو سنیے، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ جس کے اقرار، اظہار اور اعلان کے بغیر دنیا کا کوئی فرد و بشر مسلمان نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح لا الہ الا اللہ پڑھ کے رب کی توحید، مشکل کشائی، حاجت روائی، اللہ کی دستگیری اور ایک غریب نواز ہونے کا اقرار کرنا لازم ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے آپ کے ختم نبوت کا تاجدار ہونے کا اقرار، اعلان اور اظہار بھی ضروری ہے۔ توحید اور رسالت دین اسلام کے 5 ارکان میں پہلا بنیادی رکن ہے، اسلام کا ستون ہے۔ نہ توحید کے بغیر اسلام مل سکتا ہے، نہ ختم نبوت کے بغیر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا جا سکتا ہے، نہ عقیدہ توحید کے اقرار کے بغیر ایمان نصیب ہوتا ہے، اسی طرح ختم نبوت کے اقرار کے بغیر بھی ایمان نصیب ہو سکتا۔ اور حضرات سنیے، ختم نبوت کتنا اہم عقیدہ ہے۔ کتاب خدا قرآن مجید ایک آیہ مبارکہ نہیں، 2 4 10 آیات نہیں، کتاب انقلاب، یونیورسل میسج، کتاب خدا قرآن مجید کے اندر کم و بیش 100 آیات ایسی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہیں، عقیدہ ختم نبوت تمہیں اور مجھے سمجھا رہی ہے۔ اور سرور کائنات کی احادیث مبارکہ، آپ کے نطق سے جدا ہونے والے وہ پیارے الفاظ جو ہمارے لیے وحی کا درجہ رکھتے ہیں، ہمارے لیے شریعت کا درجہ رکھتے ہیں، سرور کائنات کی کم و بیش 200 احادیث عقیدہ ختم نبوت کا اظہار کر رہی ہیں۔ اور حضرات، اس عقیدہ کی تنفیذ کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے چور، ڈاکو اور منکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے اپنا تن من دن فدا کر دیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، مگر ختم نبوت کے عقیدہ کے ڈاکوؤں کے ساتھ کمپرومائز کیا؟ بلند آواز سے، ختم نبوت کے عقیدہ کے ڈاکوؤں کے ساتھ ہاتھ ملایا؟ حضرات،
امام کائنات علیہ السلام تشریف لائے، کوہ صفا پہ اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اللہ کی توحید کی گواہی دو، رب کی وحدانیت کا اقرار کرو، رب کی توحید کا اظہار اور اعلان کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اقتدار و اختیار عطا فرما دیں گے۔ شرط یہ ہے، اعلان کرنا ہے، اکیلا ایک اللہ ہی حاجت روا ہے، صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے، صرف اللہ ہی داتا اور غوث اعظم ہے، صرف اللہ ہی غریب نواز اور دستگیر ہے، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ہر چیز کی نفی کرنی ہے۔ اور حضرات اس عقیدہ کے پرچار اور اظہار کے لیے بدر کا مارکہ، احد کا مارکہ، خندق کا مارکہ، جنگ موتا کا مارکہ، امام کائنات علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں عقیدہ توحید کے پرچار اور اظہار کے لیے، عقیدہ فکر آخرت لوگوں کے دلوں میں نقش کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے امام کائنات کی سالاری قیادت اور آپ علیہ السلام کی عمارت میں غزوات لڑے، سرایا لڑے، اور ان غزوات و سرایا میں جو صحابہ جام شہادت نوش کر کے شہادت کے مرتبہ پہ فائز ہوئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ جلیلہ میں پہنچے، ان کی تعداد ہے 259 صحابہ اس کائنات سے دار فانی کی طرف کوچ کر کے عقیدہ توحید کا پرچار کرتے ہوئے، حضرات جب باری آئی ختم نبوت کی، امام کائنات کے صحابہ نے پروانہ وارث پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جنگ یمامہ عہد صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، کہا لوگو ہر شخص نکلے جنگ یمامہ کے لیے، مسلمہ کذاب کا مقابلہ کرنا ہے، بنو حنفیہ کے 70,000 لوگ اسلحہ سے لیس ہیں، ادھر امام کائنات کے 13,000 پروانے ہیں جن کے سینے میں عقیدہ ختم نبوت کی محبت ہے، وہ 70,000 کا لشکر جرار، ادھر 13,000 امام کائنات کے غلام، آپ کے اصحاب ختم نبوت کے عقیدہ کے دفاع کے لیے نکلے، اور خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، لوگوں نکلو، کوئی اہل بدر میں سے ہے تب بھی نکلے، کوئی خندق والوں میں سے ہے وہ صحابہ بھی نکلے، بیت رضوان والے صحابہ وہ بھی نکلے، غزے کے مدینہ میں کوئی شخص بیٹھا نہ رہے، ہر شخص جنگ یمامہ کے لیے ختم نبوت کے منکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، اور ارشاد فرمایا حتیٰ کہ میں سرور کائنات کا خلیفہ اس جنگ کی سیادت اور قیادت کرتے ہوئے خود بھی شامل ہوں گا۔ حضرات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خود تشریف لے جاتے، حیدر کرار، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ روکتے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بنفس نفیس جنگ یمامہ میں شامل تھے، شیر خدا نے روکا، حیدر کرار نے روکا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ نہ جائیے، آپ چلے گئے، خدا نخواستہ رب کی بارگاہ میں آپ کا جسم و جان کام آ گیا، ختم نبوت کے عقیدہ کے تحفظ کے لیے آپ شہادت کے منصب پہ فائز ہو گئے، امت کا شرازہ بکھر جائے گا، آپ تشریف رکھیے، آپ وہ ہیں جن کی حیثیت تسبیح میں امام کی حیثیت ہے، آپ مدینہ منورہ میں رک کے سرور کائنات کے صحابہ کی سرپرستی فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں سرور کائنات کے 13,000 جان نثار وفادار با کردار عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرات حدیقۃ الرحمان جو باغ ہے بنو حنفیہ کا، وہاں پہ پہنچے اور
سرور کائنات کے صحابہ ختم نبوت کے عقیدہ کے دفاع کے لیے دیوانہ وار لڑے، رب کی توحید اور سارے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے امام کائنات کی حیات مبارکہ میں 259 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے امام کائنات کے 1200 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 1200 صحابہ شہید ہو گئے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے پرچار کے لیے، ختم نبوت کے منکروں سے لڑتے ہوئے۔ اور ان 1200 صحابہ میں سے کم و بیش 500 صحابہ رب کے قرآن کے حافظ ہیں، رب کے قرآن کے قاری ہیں۔ امام کائنات کے اصحاب کی کریم عقیدہ ختم نبوت کے لیے حضرات عقیدہ ختم نبوت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور تاجدار صداقت فرماتے ہیں سب نکلو، حتیٰ کہ اگر مدینہ الرسول میں ابو بکر پہ جنگل کے درندے آ کے حملہ کر دیں اور ابو بکر کے جسم کو نوچ لیں، مجھے یہ تو گوارا ہے، مگر عقیدہ ختم نبوت کے دفاع اور تحفظ کے لیے صحابہ اکرام کو یمامہ میں بھیجنا اس طرح لازم ہے۔ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں، مگر کسی صحابی کو مدینہ میں رکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تمام صحابہ اکرام بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ حدیقۃ الرحمن، جسے بعد میں حدیقۃ الموت کہا گیا، صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ 1200 صحابہ کٹ گئے، ان کے کٹے ہوئے لاشیں اس باغ میں پڑے ہوئے ہیں، اور مجھے اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع میں کوئی دقیقہ فروگزاشت آپ نے نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑ جانا ہے، کٹ جانا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے ایسا سٹینڈ لینا ہے۔ اہلیان مدینہ کہتے ہیں ہم نے جنگ یمامہ سے پہلے ایسی کوئی جنگ نہیں دیکھی، اور جنگ یمامہ کے بعد بھی ایسی کوئی جنگ نہیں لڑی جو اتنی سخت ہو، جس میں اتنے صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا ہو۔ حضرات پھر بھی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم عقیدہ ہے۔ انصار کے سردار حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ جن کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور ہیں، وہ ثابت ابن قیس کہتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا، فرماتے ہیں اللہ میں تیری وحدانیت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس رب کی یہ بدبخت عبادت کرتے ہیں منکرین ختم نبوت، مسلمہ کو اپنا نبی ماننے والے، میں اس رب سے بھی بیزار ہوں، اس دین سے بھی بیزار ہوں، میں اس رب کی عبادت کرنے والا ہوں جس نے امام کائنات کے سر اقدس پہ ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اب قیامت آ سکتی ہے، آپ کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات ہزاروں کے مجمع میں گھس گئے، لڑے، دیوانہ وار لڑے، ان کے سارے جسم پہ کوئی ایک عضو ایسا نہیں تھا جہاں تیر و شنا کا زخم نہ ہو، اور اللہ رب العزت کی توفیق سے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اور حضرت عمر ابن خطاب مراد نبوت رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھائی جو سابقون الاولون میں سے ہیں، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ اعلان کرتے ہیں، کہا کبریائی کی قسم ہے میں اس وقت تک کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک عقیدہ ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ لڑنے کے بعد ان کو شکست نہ دے دوں،
या अपनी जान रब की बारगाह में पेश न कर दूं। हजरात, अकीदा खत्म नबूवत के दिफा के लिए वो मैदान कारज़ार में उतरे, अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, मगर तुम्हें और मुझे अभी भी अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत का अंदाजा न हुआ। और हजरत बरा बिन मालिक रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस बाग में जिसकी चारों तरफ दीवार थी, बड़ी ऊंची दीवार है, कोई बंदा दाखिल नहीं हो सकता। हजरत बरा कहते हैं, मेरे नबी के सहाबा, मुझे किसी तरह इस बाग की दीवार से अंदर धकेल दो, मैं जाके इनका मुकाबला भी करूंगा और हदीकातुल मौत का दरवाजा भी खोलूंगा ताकि इनका मुकाबला किया जाए। हजरात, अकल सर पकड़ के बैठ जाती है। 70,000 का लश्कर है, अकेले बरा बिन मालिक हैं, इससे जर्री बहादुर जुर्तो बसालत की दास्तान रकम करने वाला किसने देखा होगा, किसने सुना होगा। सहाबा इकराम ने इनको सरवरे कायनात के जाननिसार और खत्म नबूवत के सिपाही को एक कपड़ा पे बिठाया, चारों तरफ से उस चादर और कपड़ा को सहाबा ने पकड़ के पूरी कुव्वत और जोर के साथ दीवार पे खड़ा किया। दीवार पे खड़े हैं, नजर दौड़ाते हैं, ताहद्दे निगाह खत्म नबूवत के गद्दार हैं, मुनकरीन अकीदा खत्म नबूवत है। 70,000 का लश्कर है। हजरत बरा रज़ी अल्लाह ताला छलांग लगा के बाग में उतरते हैं और दीवाना वार इस 70,000 के लश्कर में घुस के कुश्तों के पुश्ते लगा देते हैं। जल्दी से दरवाजा खोला, सहाबा इकराम बाग के अंदर दाखिल हुए और मुनकरीन ने खत्म नबूवत को गाजर मूली की तरह काट के रख दिया और हमेशा के लिए अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिला में ऐसी मिसाल रकम कर दी, ऐसी दास्तान रकम कर दी कि क़यामत के क़याम तक हो सकता है कोई ऐसी नज़ीर पेश न कर सके। दरवाज़ा खुला, सहाबा इकराम दीवाना वार इनके साथ लड़ रहे हैं। ये 70,000 का लश्कर है, इधर 13,000 जाननिसार हैं, अकीदा खत्म नबूवत के परस्तार हैं। परखचों के इनके परखचे उड़ा दिए, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। हजरात, ये बनु हनफिया मुसलमा कज़्ज़ाब को अपना नबी मानने वाले बदबख्त मैदान कारज़ार से भाग गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकीदा खत्म नबूवत का परचम बुलंद किया और मुझे और तो आपको इस बात का सबक दिया कि अकीदा खत्म नबूवत के अकीदा खत्म नबूवत के इजहार के लिए, परचम को बुलंद करने के लिए, खत्म नबूवत का तराना पढ़ने के लिए, खत्म नबूवत के अकीदे के इजहार के लिए अपनी औलादें पेश कर देना, अपना माल पेश कर देना, तन मन धन पेश कर देना, अपनी जान को पेश कर देना, मगर खत्म नबूवत के गद्दारों से कभी कंप्रोमाइज करना, बुलंद आवाज से खत्म नबूवत के मुनकरों से हाथ मिलाना। हजरात, अकीदा खत्म नबूवत के लिए 1200 सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है और हम कहते हैं यार है तो वो मिर्ज़ई और कादियानी, मगर उसकी दुकान से सौदा बड़ा अच्छा मिलता है, नाप तोल बड़ा पूरा है, वो बड़ा दयानतदार है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, जो खत्म नबूवत का गद्दार है, न दयानतदार हो सकता है, न परहेजगार हो सकता है। जो इमाम कायनात का यार नहीं बना, वो मेरा और आपका यार भी बन सकता। आइए सीरत ताजदार खत्म नबूवत मरकज मुहम्मदी इस्लाम टाउन लद्देवाला वड़ाइच में जनाब मौलाना अब्दुल गनी मुहम्मदी साहब की ज़ेरे सरपरस्ती उलमाए किराम यमीन व यसार मेरे तशरीफ फरमा है। इस बात का इजहार कीजिए, हम खत्म नबूवत के डाकुओं का मुकाबला करते रहेंगे, खत्म नबूवत के मुनकरों का ताक़ुब करते रहेंगे, खत्म नबूवत के चोरों को नेस्तो नबूद करते रहेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से जहाँ जहाँ मुनकरीन खत्म नबूवत मौजूद हैं, हम उनको अकीदा खत्म नबूवत की दावत देंगे। कबूल कर ले ठीक है, कबूल न करे
ہم خود تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہم وطن عزیز پاکستان کے قوانین کو ماننے والے ہمارے اکابر نے اس ملک کو بنایا، اس کے استحکام کے لیے ہمارے اکابر نے قربانیاں دیں۔ ہم وطن عزیز کے کسی قانون کو توڑنے والے نہیں، ہم قانون شکن لوگ، گروہ اور جماعت نہیں، ہم اللہ کے فضل سے محب وطن ہیں، قانون پہ عمل کرنے والے ہیں، وطن عزیز پاکستان کے دستور اور آئین کے مطابق عقیدہ ختم نبوت کے غدار مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ مرزا قادیانی بدبخت لعین کو نبی نہیں کہہ سکتے، اس کے ماننے والوں کو خلیفہ اور صحابی نہیں کہہ سکتے، اس بدبخت کی بیویوں کو ازواج مطہرات نہیں کہہ سکتے، وہ قرآن مجید اپنے گھروں میں بلند آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے، وہ اپنے گھروں پہ سرور کائنات کی ختم نبوت والا کلمہ اس کا کتبہ نہیں لگا سکتے، اپنی قبروں پہ کلمہ کا کتبہ نہیں لگوا سکتے۔ حضرات ضرورت ہے اس قانون پہ عمل درآمد کی، جہاں ان کا قبرستان ہمارے قبرستان کے ساتھ ہے، بلند آواز سے اعلان کیجئے ہم وہ قبرستان مسلمانوں کے قبرستان سے علیحدہ کروائیں گے، انشاءاللہ کروائیں گے، عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیں گے، عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکوں کا مقابلہ کریں گے، ختم نبوت کے چوروں کا تعاقب کریں گے، کسی مرزئی سے کبھی ہاتھ ملائیں گے، کبھی کسی مرزئی قادیانی سے کمپرومائز کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی عقیدہ پہ زندہ رکھے، اسی عقیدہ پہ موت عطا فرمائے، اور کبریائی کی قسم ہے سرور کائنات کے منبر کو گواہ بنا کے رب کے گھر میں کہتا ہوں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے جو کردار آپ کے اسلاف، آپ کے اکابر نے ادا کیا ہے، ساری امت کے علماء کا کردار ایک پلڑے میں، آپ کے اکابر کا کردار دوسرے پلڑے میں، ساری امت کے علماء مل کے ایک شیخ الاسلام فاتح قادیاں مولانا عمر سری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امام الاشر حضرت میر سیالکوٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وکیل اسلام حضرت شیخ بٹالوی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمام علماء کرام مل کے قاضی سلیمان منصور پوری کی خدمات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور عرب دنیا میں ساری امت مسلمہ مل کے بھی میرے شہید ملت کے کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے اکابر حضرت بٹالوی، حضرت منصور پوری، حضرت سیالکوٹی، حضرت عمر سری، حضرت شہید ملت، حضرت شیخ القرآن، حضرت یزدانی شہید، حضرت مناظر اسلام، حضرت روپڑی، حضرت غزنوی، حضرت لکھوی، ان کے کردار کو اپنانے کی اور ان کے قدموں کی دھول کو اپنے لیے سرما بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔